سورۃ الفاتحہ بہت بڑی سورت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، جماعت ہو رہی ہو تو امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اکیلے پڑھ رہے ہو تو ساری تلاوت بندہ خود کرے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں متعلقہ مسئلہ ہے، میں آپ کو سمجھا دوں۔ امام پڑھے گا، مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا۔ کوئی دلیل؟ کئی دلائل ہیں، کئی دلائل۔ نمبر 1، سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرنا، ایک زبان سے خاموش رہنا، دوسرا غور سے سننا، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا نازل ہو؟ رحمت نازل ہو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم میں خاموشی کے لیے یہ آیت اتری ہے نماز کے بارے میں۔ اجمع العلماء انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ نماز کے بارے میں اتری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو یہاں دو باتیں کیوں کی ہیں؟ جب یہ بات آ گئی تھی کہ خاموش رہو تو بات تو پوری ہو گئی تھی، غور سے سنو، دو حکم کیوں دیے؟ حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ صاحب مدارک تفسیر نصفی والے وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں، اس لیے احکام بھی دو قسم کے۔ کہا ایک نماز سری، ایک نماز جہری۔ سری نماز کون سی ہے؟ جس میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، ظہر عصر دو نمازیں، ظہر اور عصر، اور جہری 3 نمازیں، فجر مغرب اور عشاء، یہ جمعہ اس پہ ملا لیں، اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ تو کہا جب امام اونچا پڑھ رہا ہو تو پھر سنا جاتا ہے غور سے، بولا پھر بھی نہیں جاتا، اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو بولا پھر بھی نہیں جاتا، تبھی فرمایا خاموش رہو۔ تو دونوں نمازیں چاہے سری ہوں چاہے جہری ہوں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث جلد اول صفحہ 178، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے۔ فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام مسلم صحیح حدیث لائے ہیں، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ پیروی کی تشریح فرما دیں۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام بھی تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے، یہ کام تم دونوں نے کرنا ہے۔ یا رسول اللہ جی ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ، جب وہ امام بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرآن پڑھے، سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت دونوں قرآن ہے، فَأَنصِتُوا، پھر مقتدی نے چپ رہنا۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب اکیلا امام، قالا وَإِذَا قُلْتُمْ نہیں ہے، جمع کا صیغہ نہیں، اکیلا ہے، واحد کا صیغہ ہے، پتہ چلا سورۃ الفاتحہ اکیلے امام نے پڑھنی ہے۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے، فَقُولُوا آمین، پھر آپ نے آمین کہنا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا امام اور مقتدی دونوں نے تکبیرات تو کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمدہ کا جواب ربنا لک الحمد، یہ تو کہنا ہے، لیکن قرآن کریم مقتدی نے نہیں پڑھنا۔ ہاں مقتدی نے آمین کہنا ہے، وہ بھی آہستہ۔ میں آگے چاہ کر دلائل دیتا ہوں کہ آمین، یہ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، میں سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لوں۔ تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ چلو میں یہاں مکمل کر لوں، پتہ نہیں بعد میں ایک کلپ کسی اور طریقے پہ اپلوڈ ہو تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں دوسرے کلپ نو کتنے لبیے ودے۔ توجہ، آمین آپ نے کہنا ہے اور آہستہ کہنا ہے۔ کوئی پوچھے دلیل، میں دلیل ذکر کر رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ معاف ہے۔ حدیث میں فرشتے کیسی آمین کہتے ہیں؟ تاکہ ہماری آمین اس کے برابر ہو جائے۔ آپ نے اور کبھی ہم نے فرشتوں کی آمین کان سے سنی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا حضور پاک ہمیں آہستہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، فرشتہ بھی آہستہ کہتے ہیں، ہم بھی آہستہ کہیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے فمن وافق تامین تامین الملائکہ کا معنی۔ لوگ یہ سمجھتے نہیں بس امام ولا الضالین کر میں فوراً آمین کہہ دوں تاکہ اسی دوران فرشتے کی الف سے الف ملے اور حمزے سے حمزہ ملے اور نون سے نون ملے، یوں نہیں ہے۔ کیفیت مراد ہے
کہ جیسے اس نے کہا اس کی کیفیت آہستہ تھی، ویسے تم نے بھی کہنا ہے تمہاری کیفیت آہستہ ہے، ورنہ فرشتوں سے آمین ہماری ملے گی کیسے؟ تو آمین بھی آہستہ۔ سورۃ الفاتحہ امام ہی پڑھے گا۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ نقل فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام پڑھے گا تمہارا پڑھنا ہو جائے گا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے یہی مسئلہ بتایا سمجھایا، کچھ لوگوں کو اس پر سوال اٹھا، وہ امام صاحب کے پاس بحث کرنے آ گئے۔ 15 آدمی تھے اور 15 کے 15 آ کر بول رہے ہیں یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسا جواب ہے، امام پڑھے گا ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت میں انہیں بھی اجر ملے ہمیں بھی اجر ملے، اس طرح کی دلیلیں شروع کی۔ امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، بحث تو ہو جائے گی، مناظرہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات بتاؤ، عقل مند ہو یا نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی عقل تو ہے۔ تو کہا پھر عقل سے سوچو، تم 15 زبانیں رکھتے ہو، میں ایک بیٹھا ہوں، ایک کے ساتھ ایک کی بات کرو، میں 15 بندوں سے بات کروں گا؟ تو وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جی گا حال تو بابے جی دی ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو کہا کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا جی وڈے مولوی کو اگو کرو، تو جو ان کا بڑا مولوی صاحب تھا اس کو کہا تو دلیل دے، تو وہ آگے ہو گیا ہاں جی مجھ سے بات کریں۔ امام سے نے کہا جو 14 آدمی پیچھے ٹھہرے ہیں یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چپ رہیں گے۔ کہا کیوں چپ رہیں گے؟ ان کی دلیلیں۔ انہوں نے کہا جی میں دلیل دوں گا ان کی دلیلیں ہو جائیں گی۔ امام سے نے کہا ایک بار پھر کہنا۔ انہوں نے کہا جی میں دلیل دوں گا میرے ساتھیوں کی دلیلیں ہو جائیں گی۔ کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی ہو جائے گی۔ ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ اگلوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ انہوں نے کہا جی ایندے کل توبہ ہے تے ہی مسئلہ لوٹا لٹتے بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بندے دلیل نہیں دے رہے، تم دو گے ان کی طرف سے ہو جائے گی، کیوں تم بڑے ہو، ایسے امام بھی بڑا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو قرآن صرف امام نے پڑھنا ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔